ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال فرمایا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی اے میری قوم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کے انعامات علیکم جو تم پر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تم پر ہوئے ان انعامات کو یاد کرو۔ اس جب جعل اللہ نے بنائے فیکم تم میں انبیاء جب اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور جعل بنایا کم تمہیں ملوکا بادشاہ، وجعلکم ملوکا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم اور اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ما جو لم یؤتی نہیں دیا گیا احدن کسی کو بھی من العالمین دنیا والوں میں سے، اور تمہیں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جو دنیا میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ پھر دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے، اذ جعل فیکم انبیاء جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، وجعلکم ملوکا اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ما لم یؤتی جو نہیں اللہ نے عطا کیا احدن کسی کو بھی من العالمین دنیا والوں میں سے۔ تین انعامات کا ذکر ہوا اس آیت میں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور یہ جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہی لوگ ہوتے تھے، یعنی انہی کی قوم کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور بہت بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں آئے، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے بعد سینکڑوں انبیاء علیہم السلام۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قوم کے ہزارہ افراد کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، ایک۔ اور دوسری بات وجعلکم ملوکا اور تمہیں کو اللہ نے بادشاہ بنایا، تو بنی اسرائیل ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جن کو نبوت کے ساتھ بھی بادشاہت دی، اور نبوت کے علاوہ ویسے بھی بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومتیں عطا کی۔ دوسرا انعام۔ تیسرا یہ کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ انعامات کیے جو تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں کیے تھے۔ دو انعامات تو یہ، اور تیسرے عمومی انعامات
اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے جو تم سے پہلے کسی پر نہیں کیے۔ یا قومی، اے میری قوم، اصل گفتگو اب آگے شروع ہو رہی ہے۔ یہ تمہید ہے، یہ تمہید ہے کہ اللہ رب العزت کے ان انعامات کا اور احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں جو اگلا حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، مقدس زمین پر، سرزمین مقدس پر، التی، جو، کتبہ، لکھ دی ہے، اللہ، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا، اور نہ، ترتدو، پلٹنا، واپس پلٹنا، علی ادبارکم، علی، پر، ادبار دبر کی جمع ہے پشت، اور اپنی پشتوں کے بل واپس نہ پلٹنا، فتنقلبوا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خاسرین، بہت نقصان اٹھانے والے۔ بنی اسرائیل کو بڑا عرصہ فرعون نے مصر کے اندر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ مصر کے اندر فرعون نے غلامی کی سرزمین میں جکڑے رکھا، جبکہ بنیادی طور پر ان کا جو اصل وطن تھا وہ شام اور فلسطین کی سرزمین تھی۔ اس کو اللہ رب العزت نے ارض مقدسہ قرار دیا ہے۔ تھوڑا ہم پیچھے چلیں نا اگر، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سرزمین شام اور فلسطین میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی جب بادشاہت ملی ہے تو وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر آ گئے، اپنے سب بھائیوں کو مصر میں لا کر آباد کیا۔ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے اپنے اصل وطن سے نکل کر مصر میں آ گئے اور یہیں پر آباد ہوئے اور ان کی نسلیں بڑھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا اور فرعون کا اقتدار، فرعون ان کے اوپر مسلط ہو گئے۔ اب یہاں غلامی کی زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے۔ یوں سمجھ لیجئے نا کہ مسلمان عرب سے اٹھے، ہندوستان میں آئے، حکمران بن گئے، اقتدار مل گیا۔ پھر جب آپس کی لڑائیاں اور منافقتیں ہوئیں اور کمزور ہو گئے تو وہ انگریز آیا اور مسلط ہو گیا، انگریز آیا اور مسلط ہو گیا۔ بس یہی کیفیت تھی بنی اسرائیل کی بھی ایک طرح کی، کہ یہ مصر سے یہاں پہ آئے ہیں اور پھر بدعمالیوں کی وجہ سے فرعون مسلط ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو رہائی ملی، لیکن ابھی وہ ایک جزیرے کے اندر تھے، ایک صحرا کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے خوراک کا بندوبست کر دیا، پانی کا۔ اب اللہ نے فرمایا چلو بھائی اپنی سرزمین پہ چلو، جو تمہارا اصل وطن تھا، تمہارے آباء و اجداد کا، تمہارے بڑوں کا، جس سے تم ایک دفعہ نکل چکے تھے، تو چلو اپنے اصل وطن میں جو ارض مقدسہ ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، جاؤ وہاں جا کر آباد ہو جاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا وہاں ایک قوم پہلے سے آباد تھی، قوم عمالقہ۔ یہ قوم عاد کی نسل میں سے تھے، بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے بہادر، بہت طاقتور وہ تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ وہاں پر تو وہ قوم ہے، ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہاں یہ لڑنا پڑے گا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ ہم جائیں گے شاہانہ طور پر، وہاں جا کر زمین پر قابض ہو جائیں گے، وہاں تو جہاد کرنا پڑے گا۔ موسیٰ یہ کام نہیں ہوتا ہم سے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے، یہ وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے جو اسباق ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیے، یا قومی، اے قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، جاؤ سرزمین، مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ، اور التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی تمہیں بے شک ان سے لڑنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، فتح مقدر ہے تمہارے لیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم نے صرف کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور پھر اللہ تمہیں فتح دیں گے
اور وہ قوم یہاں سے چلی جائے گی، تم اپنی سرزمین پہ آباد ہو جانا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، دیکھو اپنی پیٹھوں کے بل، پشتوں کے بل واپس نہ پھرنا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا، بے شک، فیہا، اس زمین میں تو، قوماً جبارین، ایک بڑی ڈیل ڈھول اور قوت و طاقت والی، طاقتور قوم آباد ہے وہاں پر، وہاں تو ایک بڑی ہی طاقتور سخت قوم آباد ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ، جب تک کہ یخرجوا، وہ نکل نہیں جاتے، منہا، وہاں سے، جب تک وہ خود نہیں نکل جاتے یا کوئی اور ان کو نکال نہیں دیتا، اس وقت تک ہم تو نہیں جانے لگے۔ فَإِن يَخْرُجُوا، بس اگر وہ نکل جائیں گے، منہا، وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں نکلتے تو ہم نہیں جانے والے ادھر۔ ان فیہا قوما جبارین، بڑے ہی زور آور لوگ ہیں وہاں پر، جنگجو و سخت۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَ، ہم تو ہرگز اس زمین میں نہیں جانے والے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے۔ جب کوئی قوم عیاشی میں پڑ جاتی ہے نا، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ عرب بڑا عرصہ عیاشی میں پڑے رہے، تو حال سب کے سامنے، ان کا حال سب کے سامنے۔ اتنے عرب ممالک کے درمیان ایک اسرائیل ہے، ایک اسرائیل ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ سارے عرب ممالک ہیں، یہ پلر درمیان میں ہے نا، بس یہ اسرائیل ہے۔ یعنی یہ سارے مل کر صرف یوں دھکا مارے نا، تو عین ممکن ہے کہ پلر گر پڑے، صرف دھکا مارے، لیکن عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی اس اسرائیل کے خلاف اتنی سی بھی کوشش کرنے کا روادار نہیں، ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں، اور کچھ ظاہراً اور کچھ اندرون خانہ جو ہے ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، ان سے گارنٹی لیتے ہیں ہم تمہاری باتیں مانیں گے، تم ہمیں کچھ نہ کہو۔ بلکہ اسرائیل مخالف جو قوتیں ہیں، اسرائیل مخالف مسلمان جو جد و جہد کر رہے ہیں، کئی عرب ممالک ان کے مخالف ہیں، کئی عرب ممالک ان کے مخالف ہیں۔ تو بالکل یہی حال، عیاشی میں پڑ گئے تھے نا یہ لوگ کچھ عرصہ، بس۔ قال، کہنے لگے، رجلانی، دو آدمی، قال رجلانی، کہنے لگے دو آدمی، من الذین، ان لوگوں سے، یخافون، جو ڈر رہے تھے، ان سے کہنے لگے جو ڈر رہے تھے، انعم، اور انعام فرمایا تھا، اللہ نے، علیہما، ان دو پر۔ اصل میں یہ دو حضرات تھے، ان میں سے ایک کا نام تو حضرت یوشع تھا، اور یہ بعد میں پھر نبی بنے ہیں، ان کو نبوت عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تب بھی یہی حضرت یوشع ان کے ساتھ تھے۔ ان کو اور ایک اور شخص کو بھیجا کہ جاؤ بھائی تم ذرا وہاں کی نا رپورٹ لے کر آؤ، ریکی کر کے آؤ، تھوڑی سی کچھ انفارمیشن لے کے آؤ، کیا پوزیشن ہے، کیسے لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ جب وہاں سے ساری معلومات لے کر آئے کہ ایسی قوم ہے، ایسے ان کے ڈیل ڈول ہیں، یہ ان کا اسلحہ ہے، یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، یہ علاقے ہیں، تو باقی قوم نے تو ہاتھ چھوڑ دیے وہیں پر، نہ جی نہ، ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اپنے ایمان پر، استقامت پر قائم رہے، تو یہ کہنے لگے، قال رجلان، دو آدمی کہنے لگے، من الذین، ان لوگوں سے، یخافون، جو ڈر رہے تھے، انعم اللہ علیہما، اور ان میں سے اللہ نے ان پر اپنا خاص انعام کیا تھا، یہ کہنے لگے، ادخلوا، ارے تم داخل تو ہو نا،
علیہم ان پر، الباب اس سرزمین کے دروازے میں سے، تم اس زمین کے دروازے میں سے داخل تو ہو. فَإِذَا پس جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم ہی غالبون غالب ہوگے. تم داخل ہو جاؤ گے نا تو یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے، کچھ نہ کچھ ہمت تو کرو نا. وعلی اللہ اور اللہ پر فتوکلوا بھروسہ رکھو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو کچھ نہ کچھ اٹھو تو صحیح، ہمت تو کرو. قالوا وہ کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلها ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابداً کبھی بھی، لن ندخلها ابداً ہم کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا جب تک وہ موجود ہیں، فیہا اس شہر میں، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہیں ہونے والے. فَاذْهَبْ جائیے، انت آپ، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا اور جا کے لڑو ان سے. فَاذْهَبْ انت وَرَبُّكَ جائیے آپ اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا اور جا کے ان سے لڑو، انا بے شک ہم تو ہا ہونا یہاں قاعدون بیٹھے ہوئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیے جا کر لڑیے آپ اور آپ کا رب، اور جب آپ کو فتح مل جائے گی نا تو پھر ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے، پھر ہمیں فتح، پھر ہمیں بتا دیجئے گا، ہم آ جائیں گے. انا ہا ہونا قاعدون تب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے. یہ واقعہ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اب تھوڑا سا سبق